تو خدائے وحدہ لا شریک قرآن میں کہتا ہے الا خبردار. یہ ورڈ، یہ کلمہ، یہ لفظ ذرا دیکھیں کہ خبردار کیا جا رہا ہے. جیسے ہماری زبان میں بھی ہے، ہماری لینگویج میں بھی ہے، کبھی کسی کو خاص طور سے روکنا ہوتا ہے، کسی بات پر توجہ دلانی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں، جہاں خطرہ آگے کچھ نہیں، تب کہتے خبردار. کہتے ہیں نا. ہمیں زیادہ غصہ آتا ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو خبردار ایک لفظ بھی بولا تو خبردار اگر ایسا کیا تو یہ خبردار کرنے والا کلمہ رب قدیر فرماتا ہے. اب بندے کو کتنا خبردار رہنا چاہیے. بندہ نہیں، بندے کا رب کہتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہ اپنے جیسے دوسرے رب کو نہیں کہتا کہ جو کوئی ہو اس کا اپوزٹ. رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں، معبود حقیقی صرف ہمارا رب ہے. وہ بندوں کو کہتا ہے، وہ بندے جو اس نے بنائے، اس نے پیدا. خبردار کیا بات اگلی کہتا ہے اولیاء اللہ. بولے سبحان اللہ. بھئی ولی کے نام پہ سنی تو سبحان اللہ ہی کہتا ہے. اولیاء اللہ اس کا مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں ولی کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ہوتے ہی نہ تو پھر لفظ اولیاء اللہ آتا ہی کہاں سے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی. کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے لا خوف، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. بھئی آپ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں. ولا ہم یحزنون، اور انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں. اچھا اتنی اچھی کوالٹی والے لوگ ہیں کون؟ ان کا ایڈریس اور پتہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ یہ گلی کوچوں میں گھومنے والے، بازاروں کی زینت بننے والے، گالی گلوچ کرنے والے، شریعت کو پس پش ڈالنے والے نہیں ہوں گے، بے ایمان نہیں ہوں گے، بلکہ ہوں گے الذین آمنو. کہے سبحان اللہ. دھیرے دھیرے بڑی بڑی بات پہنچا رہا ہوں. الذین آمنو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. مطلب یہ ہے جو بے ایمان ہوگا وہ ولی نہیں ہوگا، جو بے ایمان ہوگا وہ خدا کا برگزیدہ نہیں ہوگا، جو بے ایمان ہوگا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا. اس سے کلیئر کٹ مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ ولی کہاں مل رہے ہیں. یہ ولی سنت اہل سنت والجماعت میں مل رہے ہیں، یہ سنیوں میں مل رہے ہیں. کیسے؟ ہر سنی سے پوچھے کہ غوث اعظم کس کے ہیں؟ ہمارے. غریب نواز کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. داتا حجویری کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. خواجہ نظام الدین کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. یہ سارے کے سارے صابر پاک ہو یا پھر مدار پاک ہو یا پھر مخدوم سمنا ہو یا پھر سید سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ہو، جتنے بھی ولی ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں ہے. اس کا مطلب تو یہی نکلا کہ ایمان والی جماعت یہی ہے، مومن جماعت یہی ہے جو اہل سنت والجماعت ہے. میں آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا، مگر جب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ہم یقینی طور پر مومن ہیں، ایمان والے ہیں، سچے اور پکے ہیں. اور یہ کس کی زبان میں ہے؟ مصطفیٰ کریم کی زبان میں ہے. میں ان سنیوں کو اگر اتنا اچھا پیغام نہ سناؤں تو یہ پھر کیا بات ہوگی؟ اتنی اچھی حسین محفل میں یہ
بات رہ جائے چھڑ جائے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کہے سبحان اللہ، اور ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے لوگوں، کہتا ہر کوئی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، مگر ذرا ان سے پوچھو کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی سچا مومن ہو جاتا ہے کیا؟ کوئی حق پر ہو جاتا ہے کیا؟ کوئی رائے حق والا ہو جاتا ہے کیا؟ کوئی جنت والا ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا ہے کہ ایسے کلمہ پڑھنے والوں میں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک نہیں 73 فرقے ہوں گے، یعنی 73 7 اور 3 73 فرقے ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، جو راہ حق پر نہیں ہوگے جنت کو نہیں جائیں گے، مومن نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ان میں سے صرف ایک ہی ہوگا جو حق پر ہوگا، ایک ہی ہوگا جو سچ پر ہوگا، ایک ہی ہوگا جو جنتی ہوگا، ایک ہی ہوگا جو مومن ہوگا۔ صحابہ نے مصطفیٰ کریم سے عرض کر لیا، پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کون ایک ہوگا جو جنتی ہوگا، جو حق والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو حق پر ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ وہی ہے وَأَصْحَابِي، یعنی وہ ہے جو میری اور میری صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا، یعنی میری سنت پر عمل کرے گا، میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا، وہی ہوگا حق والا، سچ والا، ایمان والا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم اور آپ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، یہ لفظ کہیں اور سے نہیں ملا، یہی لفظ وہاں سے لے کر ہمیں بزرگوں نے عطا کیا ہے کہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت ہے، اور صحابہ کی جماعت پر عمل کرنے والا والجماعت ہے۔ یہی حق پر ہونے والا فرقہ یعنی جماعت جو بڑی جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، یہی جنتی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے، امام اہل سنت نے، عشق و محبت کے امام نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حافظ غلام یاسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ رہے ہیں تو کہے سبحان اللہ۔ بات کام کی لگ رہی ہے تو بولے سبحان اللہ، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ کے کام کی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے کان بھی بند کر سکتے ہیں۔ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ سندھیا پورے کے لوگ ہیں، یہاں ایسا کیڑا کہیں نہیں ملے گا، یہاں تو سب سچے پکے ٹناٹن سننی بیٹھے ہیں۔ سارے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ میں اس بات کو ادھوری چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ دربار غوث اعظم میں جانا ہے، اور غوث اعظم نے فقیر کو جب بٹھالا ہے تو پھر اسی انداز سے گفتگو ہونی ہے۔ ہمارا وجدان کہتا ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، وہاں سے خیرات ملتی ہے اور ادھر نکلتی جاتی ہے، کہے زور سے سبحان اللہ۔ تو ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے، اور ایمان والے کی بات کرتے ہوئے جب میں نے بات کو چھیڑ دی تو آپ کے سامنے دلیل کے طور پر بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی میں نے کہا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، اور ذرا اپنے سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ۔ اب مجھے بتائے یہ یا رسول اللہ کہنا کس کا عمل ہے، یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کس کا انداز ہے؟ جبکہ نبی نے فرمایا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ پتہ نہیں تنوں میں کون جنتی، کون حق پر، کون سچ پر، کون صحیح، پتہ نہیں۔ سب نمازیں پڑھتے، اذان کہتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سب تکبیریں کہتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہیں، ہم کیسے کہہ دے یار کھل کے کہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں؟ اور ہم نے نہیں دو کتاب پڑھنے والے مولوی سے پوچھا، ہم نے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا، اور انہوں نے بتایا کھل کے
کہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کس کا ہے؟ یہ صحابہ کا نعرہ ہے۔ پہلی جنگ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ بن کذاب سامنے آتا ہے، میرے نبی کے عاشق حضرت ابو بکر صدیق نے یعنی آقا علیہ السلام کی اس دنیا سے روپوش ہونے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علم اٹھایا ہے، جھنڈا اٹھایا ہے، اور پھر دنیا کو کیا درس دیا ہے؟ جنگ میں پہنچتے ہیں دشمن کے سامنے، ہوتا یہی ہے کہ اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، تکبیر ادھر بھی ہے، تکبیر ادھر بھی ہے، جماعت ادھر بھی ہے، جماعت ادھر بھی ہے۔ اب اگر نعرہ تکبیر کہتے ہیں تو ادھر سے اللہ اکبر کی صدا آئے گی، اگر ادھر اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ بھی اللہ اکبر بولتے ہیں، ادھر تکبیر کہتے ہیں ادھر بھی تکبیر کہتے ہیں۔ اب فرق کیسے کیا جائے؟ اب کیسے معلوم ہو کہ ادھر حق پر ہے اور ادھر حق پر نہیں ہے؟ دونوں طرف کا فرق کیسے معلوم ہو؟ تو سنیوں جانتے ہو جو عقیدہ آپ پال رہے ہو، جس عقیدے پر چل رہے ہو، وہ عقیدہ وہیں سے ملا ہے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرق کرنے کے لیے کہ حق پر کون ہے، اگر کوئی نعرہ لگایا ہے تو وہ نعرہ ہے یا رسول اللہ۔ بولے جھوم کے سبحان اللہ، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت خالد بن ولید تو آگے بڑھ کے اور ایک عمل کرتے ہیں، مدینہ شریف کی طرف پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر، جنگ میں پہاڑ کی طرف بڑھ کر پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے مدینہ شریف کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں اور اس روضہ انور کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں یا محمدہ۔ بولے سبحان اللہ، یا محمدہ، یعنی یا محمدہ کہہ کے صدا بھی کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی بتاتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو پکارا بھی جا رہا ہے اور مصطفیٰ کریم مدد بھی فرما رہے ہیں۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ ان کو یا رسول اللہ کہا بھی جائے اور مصطفیٰ مدد بھی کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمیں بزرگوں نے دیا اور میرے نبی نے خود فرمایا کہ جنتی وہی ہے، حق پر وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو صحابہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اسی لیے تو عاشق کہتے ہیں شروع سے ہیں بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ۔ سمجھ رہے ہیں تو بولے سبحان اللہ۔ اگر میں ذرا تیز بول رہا ہوں تو آپ کہیں گے تو دھیرے بولنے کی کوشش کروں گا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بولوں گا۔ کیسا بولنا چاہیے؟ تیز بولنا چاہیے تو آپ کو بھی تیز سنانا چاہیے، کہے سبحان اللہ۔ ون سائیڈ نہیں چلے گا، دونوں طرف پارٹنرشپ ہوگی، کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ اور یار ہم تو دور سے آئے، آپ اپنے گھر سے چل کے آئے، بڑے بابرکت لوگ ہیں، مگر زبان کو حرکت دے، کیونکہ یہ زبان کسی کے لیے نہیں، صرف اور صرف نبی کے لیے ہے، میرے آقا کے لیے ہے، کیونکہ امام ہمیں کہتے ہیں زمین و زبان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے آپ کو بولنا ہے، دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو پھر اسی زبان سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ۔ وہی تو میں کہتا ہوں کہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ، ذرا زور سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ ہاں جی، ہم نے کوئی نیا نعرہ نہیں لگایا ہے، نہ تو کوئی نیو سافٹ ویئر بنایا ہے، نہ کوئی اس میں اپڈیشن لائے ہیں، بلکہ یہ تو پرانا سسٹم ہے۔ صحابہ نے کہا شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا۔ ادھر والوں کو شک ہو تو نہ بولے، اگر نہیں ہے تو ذرا جھوم کے کہہ دے یا رسول اللہ، کہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول
صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. ارے یارو صحیح مسلم کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم ایک کتاب سیاستہ ہے جس کو درس نظامی میں عالم بننے کے لیے، عالم کورس کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. مجھے اور آپ کو کیا سوچنا چاہیے جو عالم بننے کی بات بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں عالم ہے، صحیح مسلم میں یہ نہیں پڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ، مدینے کی گلی کوچوں میں لگایا نعرہ یا رسول اللہ. اور اگر ایک نام لے لوں گا تو مجمع میں گرمی آ جائیں گی، ضرور آ جائیں گی. علی فرماتے ہیں بھائی اتنی ہی آواز نہیں، کیونکہ علی تو وہ ہے کہ جب تلوار اٹھاتے ہیں تو دشمن چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دشمن مار نہیں سکتے، وار نہیں کر سکتے، آپ کو پسپا نہیں کر سکتے، آپ کو شکست نہیں دے سکتے، آپ کو ہرا نہیں سکتے، آپ کی تلوار کو روک نہیں سکتے، کیونکہ طاقت علی کو کہیں اور سے نہیں، نعرہ رسالت سے ملی ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت سے ملی ہے. رب قدیر نے ایمانی قوت عطا کی ہے، اور علی تو وہ ہے، ان کی پاور وہ ہے، غلاموں کو وہ پاور رکھنی چاہیے. علی وہ ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو مرہم جیسا بہادر آتا ہے جس کے سامنے 100 بندے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، مگر علی تلوار اٹھاتے ہیں، ایک بار کرتے ہیں تو اسے بھی 2 کر دیتے ہیں. علی کی تلوار کو روک نہیں سکتا، مرہم جیسا آئے تو اسے 2 کر دے. اور پھر صدا کیا گونجتی ہے؟ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو علی وہ ہے جو میدان میں آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں تو دشمن گھیرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر پسپا نہیں کر پاتے، ہرا نہیں پاتے ہیں. تلواریں ان کی حضرت علی پر گرتی ہے، علی کو کاٹتی نہیں ہے، تلواریں جھکتی ہے، تلواریں آتی ہیں. اور ایسا کیوں کرتے پتہ ہے؟ اس لیے کہ مین آدمی یہ ہے، خاص یہ ہے، یہ اگر گر گئے تو پھر ہم جنگ فتح کر لیں گے، جنگ جیت جائیں گے، مگر حضرت علی پر تلواریں گرتی تو ہے، کاٹتی نہیں ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں، جواب دینے کی کسی کو سمجھ نہیں آتی، مگر جب ہم اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضرت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ پھر تلواریں آتی ہی کیوں ہیں، تلواریں ان پر گرتی ہی کیوں ہیں، تلواریں ان پر جھکتی کیوں ہیں، جب کاٹتی نہیں ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں تلواروں کے. اور لوگوں سنو، تلوار علی کو کاٹنے نہیں جھکتی ہے، تلوار علی کو سلام کرنے جھکتی ہے، تلوار علی کو سلام کرنے جھکتی ہے. وہ علی جس کے لیے نبی فرما دے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ علی جس کے لیے نبی فرما دے انا دار الحکمہ وعلی بابها، جس کے لیے نبی فرما دے علی مع القرآن والقرآن مع علی، وہ علی جس کے لیے نبی فرمائے علی مع الحق والحق مع علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو علی وہ ہے جس کی شان نبی خود بیان کرتے ہیں، اس علی کے عقیدے کا اظہار میں ادھر کر رہا ہوں. اگر سندھیا پورا والوں کو سمجھ میں آئے تو پھر آپ اپنی مرضی اور فیصلے سے سبحان اللہ کہنا، اور اگر آپ کو نہ لگے تو مت کہنا، مگر بات صحیح آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. علی وہ ہے جس کے نبی شان بیان کرے، اور میرے نبی خود فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا
علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا. اسی کو شاعر کہتے ہیں پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد ہوتا ہے. بھائی ہم جس کے لیے نام سن کے آئے ہیں ان کے جد اعلیٰ ہے مولا علی. پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. نبی نے خود پکارا ہے علی مولا, نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا. اور منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو تو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا. وہ علی فرماتے ہیں, علی فرماتے ہیں جب ہم علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے. علی فرماتے ہیں علی وہ علی جس کا تذکرہ آپ ابھی سن رہے ہیں, وہ علی شان والا. وہ کہتے ہیں بعد میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اتنا مضبوط عقیدے کا بندہ اگر اس کا عقیدہ ہم رکھیں تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے, یہ کتنی مسرت کی بات ہے. اب 2-4 سال کا کوئی مولوی آ جائے تو اس کے فندے میں سنی نہیں آنے والا. وہ تو باب مدینۃ العلم کا عقیدہ لیے ہوئے ہیں. اب ان کی دو سطر کی بعد میں کیسے آئے گا. وہ علی فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ. پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ. تو یہ نعرہ ہمارا ادھر سے ہے, اور ادھر کی بات یہ ہے کہ جنتی وہ ہے, حق پر وہ ہے, سچ پر وہ ہے, رائے حق پر وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے, بولو جنت رسول اللہ کی.